دعا پڑھ مایا، اگر آج بھی سپلی آ گئی تو ہٹلر تجھے کچا چبا جائے گا۔ کائنات نے دوسری طرف سے سرگوشی کی تو مایا کے ہاتھ میں پکڑا، تسبیح کا دانہ وہیں رک گیا۔ کائنات پلیز ڈرا مت، ویسے ہی دل حلق میں اٹکا ہوا ہے، تو بس رزلٹ بتا۔ مایا نے آنکھیں میچ کر فون کان سے چپکایا۔ جو ابھی مایا سکندر تھی، 22 سالہ الہڑ مٹیار، جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف خوف ناچ رہا تھا۔ گلابی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار تھے۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی، پھر کائنات کی دبی دبی سی آواز آئی۔ مایا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تو پھر سے فیل ہو گئی۔ مایا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر مسلح پر گرا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ پھر سے وہ ذہنی انداز میں بڑبڑائی، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ سچ میں مجھے مار ڈالے گا۔ وہ فوراً اٹھی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کا رخ دادا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ حویلی کی پرانی راہداریوں میں اس کے پاؤں کی چاپ گونجی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں اگر کوئی اسے اس قہر سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف دادا جان تھے۔ کالج کے اسٹاف روم میں خاموشی کا راج تھا، جسے ایک زوردار فائل گرنے کی آواز نے توڑا۔ جہانگیر سکندر، جس کے نام سے کالج کے در و دیوار تھر تھراتے تھے، اس وقت اپنی نشست پر بیٹھا رزلٹ شیٹ کو گھور رہا تھا۔ 30 سالہ جہانگیر سکندر وجاہت و روب کا وہ استعارہ جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی تھی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، تیکھے نقوش اور عقابی نظریں رکھنے والا یہ شخص جب غصے میں ہوتا تو اس کے ماتھے کی رگیں تن جاتی۔ پھر سے اس لڑکی نے قسم کھا رکھی ہے میری ناک کٹوانے کی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے فائل بند کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی چال میں وہ جلال تھا جو بتاتا تھا کہ آج کسی کی خیر نہیں۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور حویلی کا رخ کیا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ وہ مایا کو کوئی رعایت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے جب مایا روتی ہوئی ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ دادا جان بچا لیں مجھے، وہ ہٹلر آ رہا ہوگا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ دادا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا لاڈو، پھر رزلٹ خراب آیا؟ میں نے محنت کی تھی دادا جان، پتہ نہیں یہ سپلی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اسی وقت باہر گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ مایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جہانگیر طوفانی انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی مایا پر پڑیں جو دادا جان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر نکلو مایا، اس کی آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ جہانگیر بیٹھ جاؤ بیٹا، کیوں بچی کو ڈرا رہے ہو؟ دادا جان نے اسے روکنا چاہا۔ بچی؟ دادا جان، یہ بچی تیسری بار ایک ہی سبجیکٹ میں فیل ہوئی ہے۔ کالج میں لوگ مجھ پر پوچھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار کا کیا رزلٹ رہا، میں کیا جواب دوں انہیں کہ وہ جاہل ہے؟ جہانگیر کا لہجہ زہریلا تھا۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ مایا نے ہمت کر کے سر نکالا۔ خاموش، کل کالج آؤ، تمہارا بندوبست میں وہیں کروں گا۔ جہانگیر نے اسے انگلی کے اشارے سے خاموش کروایا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ مایا نے دیکھا کہ اس کے جانے کے بعد بھی کمرے کی فضا میں تناؤ برقرار تھا۔ اگلا دن مایا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ کلاس میں سر جھکائے بیٹھی تھی جب جہانگیر سکندر داخل ہوا۔ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے رزلٹ شیٹس میز پر پٹکے۔ مایا، سکندر کھڑی ہو جا۔ اس کی آواز ہتھوڑی کی طرح لگی۔ مایا کپ کپاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ کیا کمی ہے تم میں؟ دولت، سہولت یا عقل؟ جہانگیر اس کی ڈیسک کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جیسے لوگ صرف وقت اور پیسہ برباد کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تم ایک بوجھ ہو اپنے خاندان پر بھی اور اس کالج پر بھی۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے لگا جیسے سب کے سامنے اس کی روح کو برہنہ کر دیا گیا ہو۔ غصہ اور دکھ ایک ساتھ اس کے اندر لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ میں بوجھ نہیں ہوں سر، وہ چلائی، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے یوں سب کے سامنے ذلیل کرنے کا۔ حق؟ میں تمہارا ٹیچر ہوں، میرا حق ہے تمہیں آئینہ دکھانے کا۔ جہانگیر نے تمسخر سے کہا۔ صرف ٹیچر نہیں آپ میرے۔ مایا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ میں مسز جہانگیر سکندر ہوں۔ ایک پل کے لیے کالج کے اس ہال میں وقت تھم گیا۔ طالب علموں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کائنات نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جھٹکا ابھرا اور پھر وہ لمحوں میں سنبھل گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مایا کے مزید قریب ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی جو تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے آپ سے آپ کے شوہر کا نہیں، آپ کے باپ کا نام پوچھا ہے۔
اس نے نہایت اسپاٹ لہجے میں کہا، اور کل اپنے والد کو ساتھ لے کر آئیے گا ورنہ کالج میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ مڑا اور کلاس سے باہر نکل گیا، لیکن پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ گیا جسے مایا کو کرچی کرچی کر دیا۔ سب لڑکیاں اسے گھیر چکی تھیں۔ مایا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم سر کی وائف ہو؟ مذاق کر رہی تھی میں، مایا نے تڑپ کر کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ شام ڈھلے جب جہانگیر گھر آیا تو اس کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ کتنی بار منع کیا تھا اسے کہ اس رشتے کا ذکر کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے غصے میں اپنی ٹائی کی نوٹ کھولی۔ یہ بے وقوف لڑکی میرا وقار مٹی میں ملا دے گی۔ مجھے جلد سے جلد اس رشتے کو ختم کرنا ہوگا تاکہ میں اس سے جان چھڑوا سکوں۔ وہ ماضی کے جھروکوں میں کھو گیا۔ جب وہ 18 سال کا تھا اور مایا صرف 10 سال کی، تب مایا کے کینسر سے تھا باپ نے بستر مرگ پر ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ جہانگیر نے صرف اپنے تائے کی آخری خواہش مان کر اس نکاح پر سر جھکا دیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مایا کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے وہ ہمیشہ وہی روتی دھوتی فیل ہونے والی ضدی لڑکی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا تھی۔ اگلے دن کالج میں مایا گمسم بیٹھی تھی جب راہم اس کے پاس آیا۔ راہم کلاس کا ٹاپر اور ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ مایا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ راہم نے نرمی سے کہا۔ کیسی مدد؟ مایا نے بیزاری سے پوچھا۔ سپری کی تیاری میں۔ بریک ٹائم میں ہم لائبریری کے پیچھے والے گوشے میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے۔ مایا نے ایک پل سوچا، اگر وہ پاس ہو گئی تو جہانگیر کی ڈانٹ سے بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی۔ بریک ہوئی تو وہ ارحم کے ساتھ لان کے ایک سنسان کونے میں بیٹھ کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ تو واقعی پڑھ رہی تھی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو یہاں پڑھائی ہو رہی ہے؟ ایک بار اوپر بھاری آواز کے سروں پر گونجی۔ مایا نے اچھل کر پیچھے دیکھا تو جہانگیر وہاں کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی اور آنکھیں شعلوں سے برسا رہی تھی۔ سر ہم بس، راہم نے بولنا چاہا مگر جہانگیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مایا کا ہاتھ کلائی سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھنے کی؟ میں پڑھ رہی تھی۔ مایا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ گھر چلو، تمہاری پڑھائی کا حساب آج گھر پر ہوگا۔ اسے اپنے سب کے سامنے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ مایا کی سسکیاں اور لوگوں کی نظروں میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی جہانگیر نے مایا کو لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا کیا۔ دادا جان اور باقی گھر والے جمع ہو گئے۔ یہ ہے آپ کی لاڈلی۔ جہانگیر نے مایا کا ہاتھ جھٹکا۔ آج یہ کالج کے ایک لڑکے کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی گپے ہانک رہی تھی۔ میں گپے نہیں ہانک رہی تھی، مایا دھاڑ مار کر رو دی۔ میں سپلی کی تیاری کر رہی تھی، وہ کلاس کا ٹاپر ہے۔ اگر میں پاس ہو جاتی تو آپ مجھے جاہل نہ کہتے۔ آپ کو صرف اپنی انا کی فکر ہے، میری نہیں۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ دادا جان نے جہانگیر کی طرف دیکھا۔ جہانگیر، اگر وہ پڑھ رہی تھی تو اس میں برائی کیا ہے؟ تم اسے کیوں اتنا تنگ کر رہے ہو؟ دادا جان، آپ سے نہیں جانتے، یہ صرف بہانے ہیں۔ جہانگیر نے صفائی دینی چاہیے۔ نہیں جہانگیر، قصور تمہارا ہے۔ دادا جان کی آواز سخت ہو گئی۔ تم نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں اسے، اسی لیے تمہیں اس کی ہر بات غلط لگتی ہے۔ پہلی بار جہانگیر کو سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل گیا مگر اس کے دل میں مایا کے لیے کڑواہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن جہانگیر کالج میں مایا کے پاس آیا۔ اس کا انداز اب بھی سرد تھا، غصہ کچھ دبا ہوا تھا۔ تم نے اس لڑکے کے ساتھ پڑھنا ہے تو پڑھو، لیکن صرف کلاس کے اندر، باہر کہیں نظر نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مایا نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس خاموشی سے اپنی کتاب کی طرف متوجہ رہی۔ جہانگیر کو اس کی خاموشی عجیب لگی۔ اسے کہیں بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ راہم سے بات کرے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مایا نے راہداری میں دو لڑکیوں کی باتیں سنی۔ یار، تم نے دیکھا مضافی اور سر جہانگیر کو؟ آج پھر وہ اردو ڈپارٹمنٹ میں ایک ساتھ تھے۔ ہاں نا، سنا ہے ان کا چکر چل رہا ہے۔ ویسے جوڑی بھی جچتی ہے، دونوں پڑھے لکھے اور سنجیدہ ہیں۔ مایا کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ مس صافیہ، جو ہمیشہ بن سمر کر رہتی تھی، مایا کے دل میں ایک ایسی آگ لگی کہ جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ میرا شوہر ہے، وہ چلا کر کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ اسے پہلی بار اپنی ہار کا یقین ہونے لگا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی اور ایک پکا ارادہ کر لیا، اور اگر جہانگیر کو خوبصورتی اور سلیقہ پسند ہے تو اسے دکھا دے گی کہ مایا سکندر کیا چیز ہے۔ لیکن ابھی اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حسد اسے کس راستے پر لے جائے گا۔ مایا کے عزم پر ہوا کہ وہ اپنی جگہ کسی کو نہیں لینے دے گی، چاہے اسے پورا کالج ہی کیوں نہ جلانا پڑے۔
اس کی آنکھوں میں سلگتی وہ آگ انتقام کی نہیں بلکہ اس حق کی تھی جو برسوں پہلے ایک کچی عمر کے نکاح نے اسے دیا تھا۔ مایا سکندر نے آئینے میں خود کو دیکھا، جہاں ایک معصوم لڑکی کے بجائے اب ایک ضدی اور تیکھے تیوروں والی عورت کی پرچھائی ابھر رہی تھی۔ مایا تو پاگل ہو گئی ہے، تو سر جہانگیر سے ٹکر لے رہی ہے؟ کائنات نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تفتیش سے پوچھا۔ مایا نے بالوں میں ہاتھ برش کیا اور اسے میز پر پٹخ دیا۔ ٹکر میں نہیں لے رہی کائنات، وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے سب کے سامنے جاہل بول سکتے ہیں تو میں بھی انہیں بتا سکتی ہوں کہ یہ بوجھ ان کے نام کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن وہ اس رشتے کو مانتے ہی نہیں۔ مایا تو جانتی تھی کہ وہ کتنا سخت ہے، ماننا پڑے گا۔ مایا کے لہجے میں ہنسا، انہیں لگتا ہے کہ میں صرف فیل ہونے والی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں انہیں اپنی اہمیت کا احساس دلا کر رہوں گی۔ کالج کی راہداریوں میں قدم رکھتے ہوئے مایا کو ارد گرد سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ کل کا ہنگامہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا۔ اسی دوران سامنے سے اسے مس عافیہ آتی دکھائی دی۔ مس عافیہ 26 سالہ اردو کی وہ استانی تھی جس کے لہجے میں شیرنی اور چال میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ سفید تراشیدہ لباس میں ملبوس، سلیقے سے بندے بال اور چہرے پر ایک پروقار سی مسکراہٹ۔ وہ شرافت اور نفاست کا ایک مکمل نمونہ تھی۔ عافیہ نے مایا کے قریب آ کر قدم روکے۔ مایا بیٹا، کل تم نے کلاس میں جو کچھ کہا کیا وہ سچ ہے؟ میرا مطلب ہے تم نے جذبات میں آ کر کوئی غلط بیانی تو نہیں کی؟ مایا نے عافیہ کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے ہمدردی کم اور تجسس زیادہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ کی پٹی کاندھے پر جمائی اور تیکھے لہجے میں جواب دیا، مس، سچ کڑوا ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو غلط بیان نہیں لگتا ہے۔ میں نے جو کہا وہی حقیقت ہے۔ عافیہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اگر یہ حقیقت ہے تو جہانگیر صاحب نے اسے چھپا کر کیوں رکھا؟ یہ سوال تو آپ ان سے کریں نا، تو زیادہ بہتر ہوگا، مایا نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ان کے پہلو سے نکل گئی۔ عافیہ اسے دور تک جاتی دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سوچ تھی۔ جہانگیر اپنے آفس میں بیٹھا فائل پر دستخط کر رہا تھا، لیکن اس کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا کہ کیسے 8 سال پہلے اس کی زندگی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تھا۔ حویلی کا ذہن لوگوں سے بھرا تھا، لیکن فضا میں سوگ اور جلدی کا احساس تھا۔ 18 سالہ جہانگیر، جس کی آنکھوں میں ابھی مستقبل کے ہزاروں خواب تھے، اپنے تائے کے بستر کے پاس بیٹھا تھا۔ جہانگیر بیٹا، مایا کے والد نے نقاہت سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میری مایا ابھی بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد وہ بے سہارا ہو جائے۔ تم اس کا ہاتھ تھام لو گے؟ جہانگیر نے بے بسی سے اپنے دادا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں حکم اور التجا دونوں تھے۔ اسے گردن جھکا دی۔ جی تایا جان، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ 10 سالہ مایا جو گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے گلے میں ڈالا جانے والا نکاح کا یہ ہار اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ جہانگیر نے جب قبول ہے کہا تو اس کے دل پر جیسے کسی نے منو بوجھ رکھ دیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کبھی محبت نہیں کر سکا تھا جس نے اس کی جوانی اور خوابوں کو قید کر لیا تھا۔ دروازے پر دستک نے اس کا سلسلہ خیال توڑ دیا۔ راہم اندر داخل ہوا۔ سر، کیا میں مایا کو لائبریری میں کچھ نوٹس دے سکتا ہوں؟ اسے اس بار سپلی کلیئر کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم کی ضرورت ہے، راہم نے بڑے ادب سے پوچھا۔ تو جہانگیر نے اسے گھورا۔ میں نے کل بھی کہا تھا راہم کو جو پڑھانا ہے کلاس میں پڑھاؤ۔ سر، کلاس میں شور ہوتا ہے اور مایا ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہم بریک ٹائم میں گراؤنڈ کے اس طرف والے لان میں بیٹھ سکتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ راہم نے آواز میں خلوص تھا۔ جہانگیر کا دل چاہا وہ منع کر دے، لیکن دادا جان کی باتیں اس کے کانوں میں گونجی۔ تم نے اسے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن حد میں رہ کر۔ بریک ٹائم میں مایا راہم کے ساتھ لان کے ایک دور افتادہ اور سنسان گوشے میں بیٹھی تھی۔ راہم اسے ایک ایک پوائنٹ سمجھا رہا تھا اور مایا پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، مجھے پاس ہونا ہے تاکہ میں اسے غلط ثابت کر سکوں۔ مایا، تم اگر اس طرح سے فوکس کرو گی تو تم تو ٹاپ بھی کر سکتی ہو۔ راہم نے اسے سراہا۔ شکریہ راہم، تم نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہار پاتی، مایا نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے وہاں جہانگیر کا گزر ہوا۔ وہ کس کام سے پرنسپل کے آفس میں جا رہا تھا؟ اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ سنسان گوشہ، قریب بیٹھے دو نوجوان اور مایا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو جہانگیر کے لیے کبھی نہیں ابھری تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور ان کے قریب پہنچ کر دھاڑا۔ یہ ہو رہی ہے پڑھائی؟ مایا اور راہم ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ مایا نے گھبرا کر جہانگیر کے چہرے کو دیکھا، جہاں غصے کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سر، ہم بہت ڈسکس کر رہے تھے۔ راہم نے صفائی دینی چاہیے، خاموش رہو تم۔ جہانگیر نے اسے جھڑکا اور مایا کا ہاتھ پکڑا اور سختی سے مروڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ چھوڑے، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے۔ مایا تڑپ کر
بول اٹھی۔ درد تو اب شروع ہوگا مایا سکندر، تم نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے مایا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ راہم تم جاؤ یہاں سے۔ جہانگیر نے پیچھے مڑ کر راہم کو تنبیہ کی، جس کی نظروں میں خوف اور حیرت کا امتزاج تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جہانگیر نے مایا کو دادا جان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ دیکھ لیں اپنی لاڈلی کو کالج کے لڑکوں کے ساتھ سنسان کونوں میں کیا گل کھلا رہی تھی۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دادا جان، میں صرف پڑھ رہی تھی۔ راہم نے مجھے سپلی کی تیاری کروا رہا تھا، لیکن ان کو ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے۔ برائی؟ جہانگیر اس کی طرف جھکا۔ سنسان لان میں بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرنا پڑھائی ہے؟ تم میری عزت نیلام کرنے پر تلی ہو۔ کون سی عزت؟ مایا نے روتے ہوئے کہا۔ مایا نے روتے روتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ عزت جو آپ نے مجھے کبھی نہیں دی۔ آپ کو دکھ یہ نہیں ہے کہ میں وہاں بیٹھی تھی، آپ کو دکھ یہ ہے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ خوشیوں میں مصروف تھی، جبکہ آپ کے ساتھ میں صرف روتی ہوں۔ مایا دادا جان نے اسے ٹوکا، لیکن اس کی نظریں جہانگیر پر جمی تھی۔ جہانگیر، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اگر وہ بچہ اسے پڑھا رہا ہے تو تمہیں اس پر شک کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ تم خود اس وقت نہیں دیتے، اور جب کوئی دوسرا اس کی مدد کرتا ہے تو تم اسے تماشا بنا دیتے ہو۔ دادا جان، آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ جہانگیر کو یقین نہیں آیا۔ میں سچ کی سائیڈ لے رہا ہوں، دادا جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آج کے بعد تم مایا پر بے جا پابندیاں نہیں لگاؤ گے، اسے پڑھنے دو جیسے وہ چاہتی ہے۔ جہانگیر نے مایا کو ایک آخری غضبناک نظر سے دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ مایا وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کی جیت تو ہوئی تھی، مگر اس جیت کا ذائقہ بہت کڑوا تھا۔ اگلے دن کالج میں جہانگیر خود کو مایا سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں لاشعوری طور پر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کلاس میں ارحم کے ساتھ بیٹھے دیکھتا تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی۔ اسی دوران اسے یاد آیا کہ مس عافیہ نے اسے شام کو چائے پر بلایا۔ وہ اسٹاف روم سے نکلا تو سامنے مایا آتی دکھائی دی۔ اس نے مایا کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، مگر مایا نے اس کا راستہ روک لیا۔ راستہ چھوڑو مایا، اس نے سرد مہری سے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مس عافیہ کے پاس، مایا کی آواز میں طنز تھا۔ جہانگیر نے اسے گھورا۔ تمہیں اس سے کیا؟ مجھے اس سے بہت کچھ ہے جہانگیر، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، مایا نے ایک لفظ چبا کر کہا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کا نام کسی اور عورت کے ساتھ جوڑا جائے۔ جہانگیر نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے دیوار سے لگایا۔ شوہر؟ اس رشتے کی دہائی مت دو مایا، جب میں نے کبھی دل سے مانا ہی نہیں۔ تم صرف ایک بوجھ ہو جو مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بوجھ اترا پھینکنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، تو آپ اب تک اتار چکے ہوتے۔ مایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مایا کے بغیر آپ کی زندگی کتنی بے رنگ ہو جائے گی۔ وہ اسے وہیں حیرت زدہ چھوڑ کر نکل گئی، لیکن جہانگیر کے دل میں ایک نیا ہنگامہ برپا کر گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سے بیوقوف لڑکی کے اب اس کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ جہانگیر نے مٹھیاں بھینچی اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مایا کا یہ اعتماد اس کی آنکھوں میں چھلکتی بغاوت اسے کسی دوسرے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اگلے دن کالج کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ جہانگیر نے کلاس میں قدم رکھا تو اس کی نظریں سب سے پہلے آخری ڈیسک پر جمی مایا پر پڑی، جو بڑی خاموشی سے کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں راہم موجود تھا، جو اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہانگیر نے ڈائس پر فائل پٹکی۔ راہم مایا دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج کے بعد اگر مجھے یہ کمبائنڈ اسٹڈی صرف اس کلاس روم تک محدود رہے گی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ لائبریری، لان یا کینٹین میں تم دونوں کو ایک ساتھ نہ دیکھوں۔ کیا میری بات سمجھ میں آئی؟ راہم نے کچھ کہنا چاہا، مگر مایا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ اس نے سر اٹھایا اور براہ راست جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی سر، ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کو ہماری پڑھائی سے زیادہ ہماری جگہ سے مسئلہ ہے۔ ہم کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ جہانگیر کو مایا کا یہ ٹوکنا زہر لگا۔ وہ بنا کچھ کہے بلیک بورڈ کی طرف مڑ گیا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جسے وہ حسد کا نام دینے سے ڈر رہا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ مایا راہم جیسے کسی بھی لڑکے کے بعد جائے۔ اسٹاف روم میں مس عافیہ اور میز پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی جب جہانگیر اندر داخل ہوا۔ جہانگیر صاحب، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، وہ عافیہ نے دھیمی اور رسیلی آواز میں پوچھا۔ جہانگیر نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں عافیہ، بس کچھ اسٹوڈنٹس اپنی حدیں بھول رہے ہیں۔ عافیہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں معنی خیزی تھی۔ حدیں تو تب ٹوٹتی ہیں جب کوئی دیوار کمزور ہو۔ مایا سکندر کی بات
کر رہے ہیں آپ؟ کل اس نے جو ڈرامہ کیا وہ پورے کالج میں زیر بحث ہے۔ وہ نادان ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جہانگیر نے بات کو ٹالنا چاہا۔ نادان نہیں جہانگیر، وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے، عافیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن توجہ مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ ویسے بھی اینول فنکشن آ رہا ہے، آپ کو اپنی ٹیم پر فوکس کرنا چاہیے۔ جہانگیر نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اسے احساس نہیں ہوا کہ باہر راہداری میں کھڑی مائیں یہ ساری گفتگو سن چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے نوٹس مروڑ کر رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے میں دونوں میں کالج میں خبریں گردش کرنے لگیں۔ سر جہانگیر اور مس عافیہ کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ مایا بھی جب کینٹین یا لائبریری کے پاس سے گزرتی اور لڑکیوں کے کہہ اور سرگوشیاں سنتی، دیکھنا مس عافیہ ہی سر جہانگیر کی زندگی میں آئیں گے۔ مایا تو بس ایک ضدی بچی ہے جس نے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے۔ ایک لڑکی نے دوسری سے کہا تو مایا نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا کہ جا کر اس سب کے منہ نوچ لے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ جہانگیر سکندر اس کا ہے، اس کے نکاح میں ہے، مگر جہانگیر سکندر کا سرد رویہ اسے روک دیتا تھا۔ اینول فنکشن کا دن آ گیا اور پورے کالج کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مس عافیہ آج سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ مس عافیہ ہلکے آسمانی رنگ کے شیفون ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا پلو بڑی نفاست سے کاندھے پر ٹکا دیا گیا تھا۔ ماتھے پر چھوٹی سی بندی اور کانوں میں لٹکتے جھمکے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی ہر ادا میں ایک وقار اور کشش تھی۔ مائیں نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ جہانگیر کس طرح سے مس عافیہ کے ساتھ سٹیج کے انتظامات میں مصروف تھا۔ وہ مسکرا کر ان سے بات کر رہا تھا، اور وہی مسکراہٹ جس کے لیے مایا برسوں سے ترسی تھی۔ جہانگیر عافیہ کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، جبکہ فائل تھماتا تو کبھی ان کی رائے لیتا۔ مایا کے دل میں جیسے کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور وہاں سے نکل گئی۔ بہت ہوا جہانگیر صاحب، اگر آپ کو حسن اور نمائش پسند ہے تو مایا سکندر آپ کو وہی دکھائے گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے خود سے عہد کیا، اور شام کو جب جہانگیر تھکا ہارا حویلی پہنچا تو اسے لاؤنج میں دادا جان کے ساتھ مایا بیٹھی نظر آئی۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ دادا جان اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ مایا نے لاڈ سے پوچھا۔ دادا جان مسکرائے۔ بالکل یاد ہے میری لاڈو، کیا چاہیے تمہیں؟ دادا جان، میں نے آج تک اپنی سالگرہ نہیں منائی، لیکن اس بار میں ایک بہت بڑا فنکشن کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے تمام دوستوں، ٹیچرز اور کالج کے عملے کو بلانا چاہتی ہوں۔ جہانگیر جو صوفے پر بیٹھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے مایا؟ تم جانتی ہو نا کہ ہمیں شور شرابہ پسند نہیں۔ مایا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ آپ کو پسند نہیں ہے؟ جہانگیر صاحب مجھے تو ہے۔ دادا جان کیا میں کر سکتی ہوں؟ دادا جان نے جہانگیر کے چہرے پر پہلی ناگواری کو دیکھا اور پھر مایا کے پر امید آنکھوں کو۔ کیوں نہیں بیٹا، تم ضرور کرو۔ جہانگیر تم بھی اس میں شامل ہو کہ مایا کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ جہانگیر نے تیکھی نظروں سے مایا کو گھورا۔ میں اس فضول پارٹی میں شریک نہیں ہوں گا، مجھے بہت کام ہے۔ کوئی بات نہیں مایا اٹھی اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ نہیں آئیں گے تو مس عافیہ کو برا لگے گا، میں نے انہیں خصوصی دعوت دی ہے۔ جہانگیر کے ماتھے پر رگیں تن گئی۔ مایا ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے چند دن مایا نے کسی جنون کی طرح تیاریوں میں گزارے۔ اس نے شہر کے بہترین پارلر سے اپائنٹمنٹ لی اور اپنے لباس کے لیے دادا جان سے خاصے پیسے لیے۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو جہانگیر کے ہوش اڑا دے۔ پارٹی والی رات حویلی کے لان کو برقی قنقوں سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، جبکہ مس عافیہ بھی اپنے پورے جاہ جلال کے ساتھ پہنچی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ آج بھی وہی سب کی توجہ کا مرکز ہوں گی۔ جہانگیر اپنے کمرے میں تھا اور اس کا ارادہ نیچے جانے کا بالکل نہیں تھا، مگر شور اور تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گیا تو اسی وقت مایا پر چاندنی کا نفیس کام، بال کھلے ہوئے اور کمر تک لے آ رہے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل اور لبوں پر شوخ سرخی۔ وہ اس وقت کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں وہ اعتماد تھا جو جہانگیر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لان میں موجود ہر شخص کی نظر مایا پر ٹھہر گئی تھی۔ جہانگیر جو کسی کام سے نیچے آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اسے دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کے دل نے ایک زوردار دھڑکن پیدا کی، ایک ایسی ہلچل جو اسے بے چین کر گئی۔ میں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کی نظریں سیڑھیوں پر کھڑے جہانگیر سے ٹکرائیں۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ جہانگیر صاحب جیسے آپ بوجھ سمجھتے ہیں وہ آج سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ جہانگیر نے فوراً نظریں ہٹائیں، واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا، لیکن اس کا دل اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ نیچے نہیں گیا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں سب کے سامنے اس کی نظروں کا راز فاش نہ کر دیں۔ مایا سکندر اس کی کیا لگتی ہے؟ مایا نے مس عافیہ کو چلتے ہوئے دیکھا
اسے ایک بہت ہی عجیب تسکین ملی تھی، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ امتحانات سر پر تھے اور جہانگیر کی مسافیت سے بڑھتی ہوئی قربت اب مایا کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ مگر مایا نے اب رونا چھوڑ کر لڑنا سیکھ لیا تھا۔ اسے اپنے تمام تر توجہ کتابوں پر مرکوز کر دی، کیونکہ دادا جان نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس بار اس نے اپنی پچھلی سپلی کلیئر کر لی اور اچھے نمبر لیے تو وہ ان دونوں کی باقاعدہ رخصتی کر دیں گے۔ یہی وہ ایک امید تھی جس نے مایا کو دن رات ایک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کالج کی لائبریری میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، راہم اس کی ممکن مدد کر رہا تھا۔ وہ دور سے ان دونوں کو دیکھتا تو جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ مسافیہ کے ساتھ راہداری میں کھڑا ہوتا، مگر اس کی نظریں مایا کی حرکات و سکنات کا پیچھا کرتی رہتی۔ جہانگیر صاحب، آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ میں امتحانات کے شیڈول کی بات کر رہی ہوں۔ عافیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جہانگیر نے جھٹکے سے مایا سے نظریں ہٹائیں اور عافیہ کو دیکھا۔ جی معذرت، میرا دھیان ذرا بٹ گیا تھا۔ مایا نے بہت محنت کری ہے نا؟ عافیہ کے لہجے میں ایک عجیب سی کھٹک تھی۔ لیکن سنا ہے راہم اسے بہت ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہے، کہیں پڑھائی کے بہانے کچھ اور تو نہیں چل رہا؟ جہانگیر نے مٹھیاں بھینچی۔ اس کے چہرے پر جلال کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے عافیہ، اور راہم ایک ذمہ دار لڑکا، آپ کو اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی۔ وہ وہاں سے تیزی سے نکل گیا، مگر عافیہ کی کہی ہوئی بات اس کے دل پر کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ امتحانات گزر گئے اور رزلٹ کا دن آ گیا۔ ہال میں مقیم طالب علم موجود تھے۔ جہانگیر اسٹیج پر رزلٹ فائل تھامے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مایا پر پڑیں جو نروس ہو کر اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس بار کا رزلٹ بہت حیران کن تھا۔ جہانگیر نے مائک سنبھالا اور کچھ طالب علموں نے توقع کی تھی کہ زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے، خاص طور پر مایا سکندر نے۔ مایا کے چہرے پر ایک دم چمک آئی، مگر اگلے ہی لمحے جہانگیر کے لہجے کی سختی نے اسے بجھا دیا۔ مایا نے صرف اپنی پچھلی سپلی کلیئر کی ہے، بلکہ اس بار ٹاپ 5 میں جگہ بنائی ہے۔ جہانگیر نے فائل میز پر پٹکے اور مایا کی طرف دیکھا، لیکن مجھے اس کامیابی پر خوشی سے زیادہ حیرت ہے۔ مایا، میرے آفس میں آؤ۔ مایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ آفس کا دروازہ بند ہوتے ہی جہانگیر اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شک کا زہر نمایاں تھا۔ جہانگیر نے فائل میز پر پٹکی اور مایا کی طرف دیکھا، لیکن مجھے اس کامیابی پر خوشی سے زیادہ حیرت ہے۔ مایا، میرے آفس میں آؤ۔ مایا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اٹھی اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ آفس کا دروازہ بند ہوتے ہی جہانگیر اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شک کا زہر نمایاں تھا۔ سچ سچ بتاؤ کہ یہ نمبر کیسے آئے؟ کسی سے پیپر آؤٹ کروائے تھے یا راہم نے تمہاری سیٹ پر بیٹھ کر پیپر حل کیا تھا؟ مایا کو لگا جیسے کسی نے اسے سرعام تماشا بنا دیا ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں نے چیٹنگ کی ہے؟ اس کی آواز رند گئی۔ تم جیسی لڑکی جو کبھی پاس نہیں ہو سکی، وہ اچانک ٹاپر کیسے بن گئی؟ یہ ناممکن ہے۔ جہانگیر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ ناممکن آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے راتوں کی نیندیں حرام کی تھیں تاکہ آپ کی نظر میں اپنی جگہ بنا سکوں، مگر آپ تو مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس لمحے میں صافیہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہوئی۔ جہانگیر، کیا ہوا؟ باہر سب باتیں کر رہے ہیں۔ مایا، تم رو کیوں رہی ہو؟ عافیہ نے مایا کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر مایا نے اسے جھٹک دیا۔ آپ کا صبر جواب دے چکا تھا۔ چیٹنگ تو آپ کر رہے ہیں سر۔ مایا نے جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخ کر کہا، آپ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے رشتے کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا تعلق ہے آپ کا اس عورت سے؟ کیوں یہ ہر وقت آپ کے سائے کے ساتھ طرح لگی رہتی ہے؟ مایا، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم ایک ٹیچر سے بات کر رہی ہو۔ جہانگیر نے اسے ڈانٹا۔ کون سا ٹیچر؟ مایا ہنسی، ایک تکلیف دہ ہنسی۔ آپ سب جاننا چاہتے ہیں نا کہ میرا اور سر جہانگیر کا کیا رشتہ ہے؟ تو سن لیں، میں ان کی اسٹوڈنٹ کے بعد میں ہوں، لیکن پہلے ان کی بیوی مسز جہانگیر سکندر ہوں میں۔ آفس کے باہر کھڑے چند اسٹوڈنٹس اور مسافیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عافیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، جبکہ جہانگیر ساکت کھڑا رہ گیا۔ مایا نے اپنے آنسو پہنچے اور سر اٹھا کر وہاں سے نکل گئی، پیچھے ایک ایسا صدمہ چھوڑ کر جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی جہانگیر طوفانی جلال میں مایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر سے دروازے بند کیا اور مایا کی طرف بڑھا۔ مایا جو بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اسے دیکھ کر سہم گئی۔ تو تم میری بیوی ہو؟ جہانگیر اس کے بالکل نزدیک پہنچا، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی تپش مایا کے چہرے کو چھونے لگی۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا
یہ رشتہ سب کو بتانے کا؟ چلو آج میں تمہیں بیوی بننے کا حق دیتا ہوں۔ اس نے مائع کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اور جنون تھا جو مائع نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مائع کی سانسیں اٹکنے لگی۔ کیوں؟ آپ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو پورے کالج میں ڈھنڈورا پیٹ کر آئی ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ بولو، آپ کی بیوی نہیں بننا چاہتی؟ اس کے چہرے کے اور بھی قریب ہوا۔ مائع نے اپنی آنکھیں میچ لیں، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جہانگیر نے اسے چند لمحے اسی طرح ڈرائے رکھا، پھر ایک دم اسے جھٹک کر دور کر دیا۔ آئندہ اپنی حدیں پار مت کرنا مایا، تم نے آج جو تماشا لگایا اس کا حساب میں تم سے لے کر رہوں گا۔ وہ تیکھی نظروں سے گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آج صبح کالج میں مایا کے ہر طرف سے طنزیہ جملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مس عافیہ آج کالج نہیں آئی تھی۔ وہ لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب اس نے جہانگیر کے آفس سے آوازیں سنی۔ وہ رک گئی اور دروازے کے قریب ہوئی۔ جہانگیر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ عافیہ پلیز بات کو سمجھو، وہ بچی ہے۔ جذبات میں آ کر اس نے سب کہہ دیا۔ تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ ماں کا دل مٹھی میں آ گیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں؟ جہانگیر کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں خود اس سے بے جوڑ شادی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہ سب ہینڈل کرنے دو۔ مایا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی محنت، اس کی محبت، اس کی سچائی، سب ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ وہ وہاں مزید نہیں رک سکتی تھی۔ اس کی ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی۔ جہانگیر اسے طلاق دے کر عافیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ ماں نے مٹھیاں بھیجی۔ اگر آپ مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں جہانگیر صاحب تو میں آپ کو بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور وہ تمام اسکرین شاٹس دیکھے جس نے ایک دن جہانگیر کا فون چیک کرتے ہوئے لیے تھے۔ عافیہ اور جہانگیر کی چیٹس جن میں وہ مایا کو بوجھ کہہ رہے تھے۔ مایا کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ سیدھی نوٹس بورڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ اور دل کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ مایا کے ہاتھ میں پکڑے وہ کاغذات صرف پرنٹ آؤٹ نہیں تھے بلکہ اس کی تذلیل کا وہ حساب تھا جو وہ جہانگیر سکندر سے برابر کرنا چاہتی تھی۔ پورے کالج میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ طلبہ کی بھیڑ نوٹس بورڈ کے گرد جمع تھی۔ ہر آنکھ میں حیرت اور لبوں پر دبی ہنسی تھی۔ اسکرین شاٹس پر لکھی ایک ایک سطر جہانگیر سکندر کی وجاہت اور اس کے سفید لباس پر سیاہ دھبے کی طرح نمایاں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! ایک کڑکدار آواز فضا میں گونجی۔ بھیڑ یکدم چھٹی اور سامنے جہانگیر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں نوٹس بورڈ پر پڑیں تو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے وجود میں کھولتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس نے جھپٹ کر وہ کاغذات پھاڑ دیے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ہر موبائل میں وہ چیٹس محفوظ ہو چکی تھیں۔ اس کی نظریں مایا کو ڈھونڈنے لگیں جو ایک دوسرے کی کھڑی اس کی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے مایا کی طرف قدم بڑھایا۔ تم نے یہ کیا کیا مایا؟ وہی جو آپ میرے ساتھ کر رہے تھے، مایا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا اور پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حویلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ جہانگیر کا جلال آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج اس لڑکی کا قصہ ہی ختم کر دوں گا، اس نے راہداری میں چیختے ہوئے کہا۔ دادا جان کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے پر تشویش کی لہریں تھیں۔ جہانگیر کیا ہوا؟ کیوں آپ اس سے باہر ہو رہے ہو؟ دادا جان، آپ کی اس لاڈلی نے میری عزت پورے شہر میں نیلام کر دی۔ اس نے وہ پھٹے ہوئے کاغذات دادا جان کے سامنے پھینکے۔ اب یہ رشتہ نہیں چلے گا، میں اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ غصے میں مایا کے کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو وہاں سناٹا رقص کر رہا تھا۔ کمرہ کرینے سے سجا ہوا تھا مگر جس کے لیے سجا تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ الماری کھلی تھی اور اس کے چند ضروری کپڑے غائب تھے۔ مایا، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن نوکروں سے پوچھا مگر مایا کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ وہ جا چکی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کب نکلی اور کہاں گئی۔ دادا جان نے جہانگیر کو غصے سے دیکھا۔ تم نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ گھر چھوڑنے پر اتر آئی۔ یاد رکھنا جہانگیر کہ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جہانگیر ساکت کھڑا رہ گیا۔ طلاق کا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب اسے بوجھ لگنے لگا۔ غصہ اب دھیرے دھیرے ایک انجانے خوف سے بدل رہا تھا۔ شہر کے ایک متوسط سے گھر میں مایا اپنی سہیلی ندا کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ندا مایا کی بچپن کی دوست تھی جس کی آنکھوں میں ذہانت اور چہرے پر ہمدردی تھی۔ سانولی رنگت اور سادہ لباس میں ملبوس وہ اپنی سنجیدگی اور مخلص مشوروں کی وجہ سے مایا کی واحد پناہ گاہ تھی۔
میں نے بہت غلط کیا نا ندا، مایا نے سسکیاں بھرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وہ چیٹس نہیں لگانی چاہیے تھی نا، اب تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ مایا، تم نے غصے میں قدم اٹھایا، لیکن اب تمہیں چھپنا نہیں چاہیے۔ ندا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ تمہارے شوہر ہیں، جاؤ اور بات کرو۔ نہیں ندا، وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی ہے جو مجھے ختم کر دے گی۔ میں بس چند دن یہاں رہوں گی، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب جاؤں گی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ حویلی جو کبھی مایا کی شرارتوں سے گونجتی تھی اب قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جہانگیر دن رات اسے ڈھونڈنے میں مصروف رہا، مگر مایا جیسے زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اپنی کمرے میں بیٹھا تھا جب اس کی نظر میز پر رکھی چائے کی پیالی پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ مایا ہمیشہ اسی وقت اس کے لیے چائے لے کر آیا کرتی تھی، چاہے وہ جتنا ہی اسے ڈانٹ دیتا۔ سر چائے پی لیں۔ مایا کا وہ ہنستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس سے آنکھیں بند کی تو اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ غصے میں اسے منہ چڑھا کر بھاگ جاتی تھی اور وہ پیچھے سے اسے بیوقوف لڑکی کہتا تھا۔ اس کی توجہ پانے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، کبھی اس کی فائلیں الٹ پلٹ دیتی تو کبھی جان بوجھ کر اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہوتی۔ کتنی عجیب ہے یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا۔ میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا، اور اب جب نہیں ہے تو یہ سناٹا اس سے بھی بڑا عذاب لگ رہا ہے۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ عافیہ کے ساتھ نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ محض ایک وقتی کشش تھی۔ عافیہ کے پاس وقار تھا، نفاست تھی، مگر مایا کے پاس وہ بے لوث محبت تھی جو اسے کسی اور میں نہیں مل سکتی تھی۔ مایا کے سر وہ جملہ جو اسے پہلے چبھتا تھا اب اس کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس کی یادوں میں مایا کی وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں آنے لگی۔ اس کی الماری ٹھیک کرتے ہوئے اس کی قمیضوں کو اپنی خوشبو سے مہکا دیتی تھی، تو کبھی اس کے غصے کے جواب میں معصومیت سے کہتی آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہٹلر مت بنا کریں۔ کہاں ہو تم مایا؟ اس نے بے بسی سے سر دیوار سے ٹکا دیا۔ تیسرے دن کی صبح جہانگیر کو ایک نامعلوم نمبر سے میسج ملا۔ اس میں صرف ایک پتہ لکھا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اسے یقین تھا کہ یہ مایا کا ہی پتہ ہے۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور اسی پتے کی طرف روانہ ہوا۔ داستے بھر اس کا دماغ مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا رہا۔ کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ کیا میں اسے وہ حق دے پاؤں گا جو اسے برسوں سے ملنا چاہیے تھا؟ جب وہ ندا کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھر سجا ہوا تھا۔ مایا کی دوست ندا کی سالگرہ تھی اور اندر سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ مایا وہاں کھڑی تھی، ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں، بالوں میں گجرا لگائے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ جہانگیر کا سارا غصہ ایک پل میں برف کی طرح پگھل گیا۔ وہ ہنس رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ اداسی تھی جو جہانگیر نے دی تھی۔ ندا نے مایا کو چھیڑا۔ مایا دیکھو دروازے پر کون ہے؟ مایا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پھولوں کی ٹوکری گر گئی۔ سامنے جہانگیر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جلال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو مایا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم آپ یہاں؟ مایا کی آواز بمشکل نکلی۔ جہانگیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ گھر چلو مایا۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ مایا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ کیوں؟ طلاق دینے کے لیے؟ مایا نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ جہانگیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ نہیں مایا، اپنی زندگی مکمل کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، عافیہ کی نہیں۔ مایا ساکت رہ گئی۔ کیا وہ واقعی یہی کہہ رہا تھا؟ ندا نے مسکرا کر مایا کو اشارہ کیا کہ وہ جائے۔ مایا نے خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک طوفان تھا جو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی مایا نے دیکھا کہ وہاں روشنیوں کا غیر معمولی انتظام تھا۔ ہر طرف پھول سجے تھے اور دادا جان خوشی سے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ مس عافیہ کا نکاح ہے کیا آج؟ مایا کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں ڈھیروں سوال۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہ فون کال گونج رہی تھی جس میں جہانگیر نے عافیہ سے نئی زندگی شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جہانگیر نے رک کر اسے بڑی گہری نظروں سے گھورا اور لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ لایا۔ ہاں مایا، آج نکاح ہے اور ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز جس کی بنیاد اب کبھی نہیں ہلے گی۔ تم بس میرے ساتھ چلو۔ اس نے مایا کو جواب دینے کا موقع نہیں دیا اور اسے سیدھا اندر لے گیا۔
वहां बेगम सिकंदर मौजूद थीं, जो जहांगीर की वालिदा और हवेली की बड़ी बेगम थी। बेगम सिकंदर वक़ार और शफकत का एक ऐसा खूबसूरत इम्तजाज, जिनकी सफ़ेद बालों रेशमी लिबास ने उनकी शख्सियत को मज़ीद पुरवक़ार बना दिया था। उनकी आंखों में माए के लिए वो ममता थी जैसे बरसों से न मिल सकी थी। बेगम सिकंदर ने आगे बढ़कर माया को गले लगा लिया। आ गई मेरी बच्ची। माया, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। चलो अब जल्दी से मेरे साथ, तुम्हारा जोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माया हैरान और परेशान उनके साथ कमरे में चली गई। वहां बेड पर सुर्ख रंग का रूसी जोड़ा फैला हुआ था, जिस पर सोने और सितारे का एक ऐसा नफीस काम था कि माया की आंखें चुंधिया गईं। बड़ी अम्मी, ये सब मैं कुछ समझ नहीं पा रही। माया ने बेबसी से उनका हाथ थामा। बेटा, तुम दोनों का निकाह तो बचपन में हुआ था, तब तुम नादान थी और जहांगीर अपनी अना के बोझ तले दबा हुआ था। लेकिन अब तुम बालिग हो चुकी हो और जहांगीर ने जिद की है कि वो तुम्हारे साथ दोबारा निकाह करेगा, ताकि पूरी दुनिया देखे कि माया सिकंदर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। बेगम सिकंदर ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा तो माया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई जहांगीर बदल गया था। दूसरी तरफ हवेली के मेहमान खाने में साफिया भी मौजूद थी। वो आज किसी जश्न की तैयारी में नहीं बल्कि अपनी हार देखने के लिए आई थी। जब उन्होंने माया को सुर्ख जोड़े में मलबूस हूर की तरह सच कर निकलते देखा तो उनके पांव तले से जमीन ही निकल गई। जहांगीर उनके पास आया। उनके चेहरे पर वही पुराना जलाल था, मगर अब उसमें माया के लिए तहफ्फुज़ का एहसास भी शामिल था। आप यहाँ क्यों आई हैं आफिया? जहांगीर ने स्पॉट लहजे में पूछा। जहांगीर, तुमने तो कहा था कि तुम इस रिश्ते से तंग हो चुके हो। तुमने मुझसे वादा किया था। आफिया की आवाज में गुस्सा और गर्व था। जहांगीर ने गहरा सांस लिया और आफिया की आंखों में देखकर बोला, हाँ, मैंने कहा था मैं तंग हूं, लेकिन इस माया से नहीं बल्कि अपनी उस अना से, जो मुझे इस तस्लीम नहीं करने दे रही थी कि माया मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। वो चैट्स, वो बातें, वो सब एक भटके हुए इंसान की कोशिश थी खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो माया के बगैर जिंदा रह सकता है। लेकिन इन 2 दिनों ने मुझे बता दिया कि आफिया तुम सिर्फ एक वक्ती कशिश थी। मेरी ज़रूरत या मेरी मोहब्बत कभी नहीं रही थी। आफिया ने कुछ कहना चाहा, मगर जहांगीर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। अब यहाँ से चली जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन पर किसी भी तलखी का सामना करे। आफिया ने एक आखिरी नज़र जहांगीर पर डाली, जिसकी नज़रें अब हॉल के दूसरे कोने में खड़ी माया पर जमी थी और खामोशी से वहां से निकल गई। निकाह के वक्त तकरीब शुरू हुई। काजी साहब ने जब माया से इजाज़त तलब की तो उसने एक बार जहांगीर की तरफ देखा। जहांगीर ने नजरों ही नजरों में उसे वो सुकून और मान दिया जिसके लिए वो तड़पती रही थी। कबूल है, माया के अल्फाज ने हवेली की फिजा में जैसे फिर से खुशियां सी बिखेर दी थी। जब निकाह नामे पर दस्तखत हुए तो दादा जान ने जहांगीर के सर पर हाथ रखा। आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया जहांगीर। मेरी पोती अब सच में इस घर की मलिका बन गई है। रात के जब माया अपने कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। सुर्ख गुलाबों की महक से कमरा महक रहा था। वो बेड के कोने पर बैठी अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी। जब जहांगीर अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद किया और आहिस्तेगी से माया के करीब आकर बैठ गया। माया ने घबराकर सर उठाया तो जहांगीर ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब भी डर रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। वो चैट्स, वो सब कितना सच लग रहा था, माया ने हिचकिचाते हुए कहा। जहांगीर ने उसके हाथ अपने लबों से लगाया और बोला, सच तो ये है माया कि मैं खुद से भाग रहा था। मुझे लगता था कि तुम एक जिद हो, एक बोझ हो जो ताया जान ने मेरे गले में डाल दिया था। लेकिन जब तुम घर से गई तब मुझे एहसास हुआ कि बोझ तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बगैर गुजरने वाला एक एक पल है। मैंने आफिया को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि खुद को ये बावर करवा सकूं कि मैं किसी और के साथ भी खुश रह सकता हूं, मगर मैं नाकाम रहा। वैसे माया के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरा। तुम्हारी वो छोटी छोटी शरारतें, तुम्हारा वो मुझे हिटलर कहना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा वो हसद, ये सब मुझे उस वक्त बहुत याद आ रहा था
जब मैं तन्हा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई माया, और ये मोहब्बत आफिया वाली कशिश नहीं बल्कि वो मीठा सा इश्क है जो कड़वी कॉफी पीने के बाद भी जबान पर जायका छोड़ जाता है। माया की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। आप सच कह रहे हैं? आप आफिया से शादी नहीं करेंगे? जहांगीर ने खुलकर कहका लगाया, वही कहका जो माया ने पहले कभी नहीं सुना था। अभी तो तुम्हारे साथ निकाह करके हटाऊं और तुम अब भी किसी और की बात कर रही हो। माया सिकंदर, तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। अब कोई आफिया, कोई रिजल्ट, कोई सप्ली हमें अलग नहीं कर सकती। माया ने शर्मा कर अपना सर उसके चौड़े से सीने पर रख दिया। जहांगीर ने उसे अपनी बाहों के हिसार में उठा लिया। उसे अब तुम एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो हिटलर समझती थी उसके अंदर कितना बड़ा समंदर छुपा हुआ था। वो सिर्फ माया के लिए मौजूदन था। वो वैसे एक बात कहूँ, माया ने शरारत से सर उठाकर उसे देखा। हाँ बोलो। आपकी कॉफी सच में बहुत कड़वी होती है, लेकिन अब मुझे उसकी आदत हो गई है। जहांगीर ने उसकी नाक को छुआ और मुस्कुरा कर कहा, और मुझे तुम्हारी इस मीठी बातों की आदत हो गई है। चलो अब इस कड़वाहट को खत्म करते हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। उस रात माया और जहांगीर ने एक दूसरे से वो तमाम वादे किए जो एक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। माया ने जान लिया था कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं बल्कि एहसास और इंतजार का नाम है, और जहांगीर ने ये सब तस्लीम कर लिया था कि उसकी जिंदगी की हर कामयाबी माया के बगैर अधूरी है। कॉलेज की वो लड़कियां जो कभी माया पर हंसती थी अब उसे रश की निगाह से देखती थी। माया न सिर्फ अपनी सप्ली क्लियर की थी बल्कि जहांगीर के दिल का वो इम्तिहान भी पास कर लिया था जो सबसे मुश्किल था। हवेली के सहन में चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे इस जोड़े की खुशियों पर मोहर सब्त कर रहा हो। माया सिकंदर से मिसेस जहांगीर सिकंदर बनने का सफर कठिन जरूर था, मगर उसका अंजाम इतना ही मीठा था जैसे कड़वी कॉफी के बाद मिलने वाली चॉकलेट। दोनों एक दूसरे की आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाकर इस नए सफर पर रवाना हो गए, जहां सिर्फ मोहब्बत थी, भरोसा था और कभी ना खत्म होने वाला साथ था।